ماں جو ہے اپنے بیٹے سے محبت پیار بہت زیادہ کرتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے، اور ماں کی بنسبت باپ جو ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن وہ صرف سخت اوپر سے ہوتا ہے، اندر سے باپ بھی ماں سے بڑھ کے جو ہے نا اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں، کیونکہ میں بھی باپ ہوں اب، کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا تو میرا سب کچھ ہے، تیرے اوپر میری زندگی قربان، بس تیرے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ تو باپ یہ لفظ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ باپ کا پیار جو ہے، محبت جو ہے، وہ تو بار بار جو ہے اندر سے شور مچا رہی ہوتی ہے کہ اپنی محبت کا، اپنے پیار کا اظہار کر، لیکن یہ جو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیہ مبارکہ کے ماتحت جو تفسیر کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کے دن حساب و کتاب رکھنے والا، مطلب جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو باپ جو ہے اپنے بچے سے ہمیشہ پوچھتا ہے کہ ہاں بیٹا کیا کیا، کسی غلط محفل پہ تو نہیں بیٹھا، کسی غلط بندے کے ساتھ تو نہیں میل ملاپ تیرا۔ الرحمن الرحیم کا مطلب جتنا بڑا مرضی گنہگار ہوگا وہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا۔ تو ماں کے ساتھ بچوں کی جو ہے محبت، یہ بغیر کسی جھجک کے ہوتی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ ماں صرف گھر میں بیٹھ کے اپنے بچے کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں کا سایہ جو بچے پر چھاؤں کر رہا ہوتا ہے، دراصل اس کو اٹھائے ہوئے ایک باپ بھی ہے۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، لیکن باپ ہمارے لیے دھوپ پہ جلتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، دکھ تکلیف درد برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور یہ زاویہ، یہ پیار، یہ محبت اور کہیں سے نہیں ملتی کہ ایک باپ سارا دن کماتا ہے، رات کو آ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے بیٹا یہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے، یہ سب تیرا ہی ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یار اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا ہمارا باپ ہمارے اوپر سختی کرتا ہے؟ اگر وہ سختی نہ کرے تو آج ہم اس مقام پہ بھی نہ بیٹھے ہوں۔ اور میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر آج میں اس مقام پہ ہوں تو یہ میرے باپ کی سختی ہے، اگر نہ ہوتی تو شاید میں بھی آج کسی دکان پہ، کسی جگہ پہ محنت مزدوری کر رہا ہوتا۔ یہ ان کی سختی ہے کہ جو مجھے اس مقام پر لے کر آئی، اور یہ بات بھی مجھے اندر سے کھاتی ہے ہر وقت۔ اگر آپ بھی سوچیں نا تو آپ کو بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یہ جو سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگ ہیں نا، سفید داڑھیوں والے، یہ ہماری زندگی کا قیمتی اور آخری اثاثہ رہ گئے ہمارے پاس۔ یہ ہمارے وہ والدین، وہ بزرگ ہیں، نہ ان کا کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے، نہ ان کو تصویر بنانے کا شوق ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھی ہیں، نہ ان کا کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے، نہ ان کو تصویر بنانے کا شوق ہے، نہ ہی ان کو انٹرنیٹ کا کسی چیز کا پتہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے۔ یہ آخری رہ گئے ہیں۔ ان کے بعد جو حشر ہونے والا ہے نا بچوں کا یا معاشرے کا، وہ سوچ کے دل روتا ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان سے کچھ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے طور طریقے کیا ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ آخری نسل رہ گئی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے۔ تو ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے باتیں سیکھیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ تو باپ کی شفقت، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے واضح نصیحت فرما رہے تھے، باپ کی شان پر، باپ کی ہستی پہ
بات چل پڑی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، میں آپ کو یہ بات بیچ میں بتا دوں کہ 4:10 جو ہیں وہ 10 ہی ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اتنا بولیں کہ لوگ آپ کی خاموشی کا انتظار نہ کریں کہ یار یہ چپ ہو جائے، بلکہ وہ انتظار کریں کہ یہ دوبارہ کب بولے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ میرے پاس سرکار فری کا علم نہیں ہے کہ آپ سننا چاہیں تو نہ سننا چاہیں میں زبردستی آپ کو دیتا رہوں، نہیں بھائی، جو لینا چاہے گا لے گا، وگرنہ میرا جو ٹائم ہے میں نے اس پہ اپنا سب کچھ مکمل کرنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، آج آؤ ذرا تمہیں تمہارے بچوں کی زیارت کرواتا ہوں، آج تمہیں تمہاری اولاد کی زیارت کرواتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے وفد کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ ساری ہماری روحیں ایک نور کی شکل میں تھی، سارے نور جو ہیں وہ روشنی بکھیر رہے تھے۔ ایک نور جو تھا نا، ایک نور کا جو ذرہ تھا وہ کچھ زیادہ روشن تھا، اس کی روشنی باقی سب سے تھوڑی نمایاں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ بھلا کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، کہ آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ تو پھر پوچھا کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، چمک رہا ہے ماشاءاللہ، ابھی سے یہ عالم ہے، جب دنیا میں جائے گا، جب جسم میں ڈھلے گا پھر کیا ہوگا؟ تو پوچھا کہ اس کی عمر کتنا ہے؟ خوبصورتی تو ماشاءاللہ ابھی سے بتا رہی ہے، تو اس کی عمر کتنا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بابا جی اس کی عمر ہے 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بچہ خوبصورت ہو، بچہ صحیح سلامت ہو اور عمر تھوڑی ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کرو کہ میری عمر میں سے نا 40 سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو، 40 سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو۔ تو فرشتوں نے رب کی طرف دیکھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، جیسے میرا یہ پیارا بندہ، جیسے یہ آدم کہہ رہا ہے ویسے کر دو، 40 سال نکالو، ان کے بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو اور مہر لگا دو کہ یہ 40 سال انہوں نے اپنے بیٹے کو دیے۔ ہو گیا جی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ تشریف لے آئے، وقت وصال قریب آیا، تو فرشتے جب لینے آئے تو بابا جی نے فرمایا کہ ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں، ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں، اب لگتا ہے آپ جلدی آ گئے ہیں۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرنے لگے بابا جی آپ کی عمر مکمل ہو چکی ہے، آپ نے اپنے وہ 40 سال جو تھے نا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، لہٰذا وہ تو ہم نے ان کے اس میں درج کر دیا عمر میں، اب وہ تو ختم، تو آپ کو اب ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت فرشتوں کے ساتھ چل دیے۔ تو المختصر اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے یہ کو ختم کر دیں، مہربانی، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا نا بس نہیں چلتا، باپ کا زور نہیں چلتا۔ اگر باپ کا بس چلتا ہوتا نا تو آج ہمارا باپ اپنی عمر کاٹ کے نا اپنے بیٹے کے نام لکھ دیتا کہ میری عمر بھی میرا بیٹا جیے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے نا تو وہ کمر پہ بٹھاتی ہے، اور باپ جب اٹھاتا ہے وہ کندھے پہ بٹھاتا ہے، بات الگ ہے۔ تو پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یار ماں کمر پہ اٹھاتی ہے، باپ کندھے پہ اٹھاتا ہے، وجہ کیا ہے؟
تو آگے جو سوال سننے والا تھا اس نے جواب دیا، جب ماں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے نا تو وہ کمر پہ بٹھاتی ہے اور دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں میرا بیٹا، میرا بچہ وہاں تک دیکھے۔ اور باپ جب اپنے بچے کو اٹھاتا ہے تو وہ کندھے پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ سکا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے۔ تو یار باپ کی شفقت اور باپ کی محبت کا عالم یہ، اور آج نوجوان بچہ 4 کلاسیں پڑھ کے آئے اور کہے کہ بابا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا۔ تجھے آج اگر انگلش پڑھنی آ گئی، لکھنی آ گئی، موبائل چلانا آ گیا تو تو نے کیا سمجھا کہ باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ یار تیرے ماں باپ تو تیری زبان تب سمجھ جایا کرتے تھے جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا، تو روتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ پانی مانگ رہا ہے، یہ دودھ مانگ رہا ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے۔ آج اگر تجھے زبان لگی ہے تو تو آگے سے ان کے سامنے بھونکتا ہے، باتیں کرتا ہے کہ بابا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے، بھائی تجھے نہیں پتہ کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ماں کی عزت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی عجیب تماش بینی ہے حضرت جی کہ جہاں پر جاؤ ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، باپ ہے ہی نہیں کہیں پہ۔ ماں کی شان سنا دیں، اور ماں کی شان جب پڑھی جائے نا تو سرکار ایسے بندے روئیں گے، ایسے روئیں گے کہ سرکار ایسے لگتا ہوگا جیسے ان کی ماں جو ہے نا ابھی فوت ہوئی ہے۔ تو باپ کا نام ہی کہیں پہ نہیں۔ باپ نے کیا بگاڑا ہے ہمارا یہاں؟ اس نے یہی بگاڑا کہ اچھا نام دے گیا ہمیں تعلیم دلوا گیا، ہمیں پڑھا لکھا گیا، ہمیں بڑا کر گیا، ہمیں ایک اچھی سوچ دے کے گیا، یہی اس کے قصور ہے۔ یہ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو صحن میں لے کر بیٹھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کی تو اس کو یاد آ گیا اپنے بیٹے کا بچپن۔ بچہ جوان تھا، باپ بوڑھا تھا۔ اس نے جب ایک لمحہ دیکھا نا تو اس کو یاد آیا کہ ایسے ہی ایک وقت اس وقت بھی آیا تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا اور میں جوان تھا۔ تو وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ تھا اس طرح کہ بچہ چھوٹا چھوٹا نیا نیا بولنا سیکھا، توتلی زبان، جیسے آج ہمارا بچہ اگر بولے نا توتلی زبان میں ابا، بابا، اماں، تو ہمیں بڑا میٹھا لگتا ہے کہ یار آج میرے بیٹے نے میرا نام لیا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسے تھا، بچے نے توتلی زبان میں بابا بولا تو باپ بڑا خوش ہوا۔ تو اب وہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نام پوچھ رہا ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا یہ دیوار پہ کالی کالی کیا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توتلی زبان ہے۔ تو باپ نے بیٹے کی پیشانی چومی، ماتھا چوما، پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے۔ بیٹے نے پھر پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ نے پھر جواب دیا، پیشانی چومی، کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہے۔ الغرض وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ 40 مرتبہ اس بچے نے پوچھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو 40 مرتبہ باپ نے پیشانی چوم کر محبت کے ساتھ شفقت بھرے لہجے میں بتایا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ وقت گزر گیا۔ اب جب بزرگ نے دیکھا کہ اب میں بوڑھا ہوں اور میرا بچہ جوان ہے اور وقت وہی آ گیا جو اس کو یاد آ رہا تھا کہ ایسے ہوا تھا، دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا۔ اس نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو 40 مرتبہ بتایا، آج ذرا میں تو پوچھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹا ذرا بتائیں یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ بابا جی کوا بیٹھا جی۔ بڑا روکھے سے لہجے میں جواب دیا کہ بابا جی کوا بیٹھا دیوار پہ۔ تو کہا چلو ایک دفعہ ہو گیا، پھر پوچھا کہ بیٹا صحیح نظر نہیں آ رہا، بزرگ ہو گیا ہوں، نظر ختم ہو گئی ہے، اب میں نے تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو ذرا بتا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگا بابا جی دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہوں نا آپ کو، بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ خاموش ہو گیا، کہتا چلو پھر پوچھتا ہوں کہ اب کیا کرتا ہے۔ پھر بولا کہ بیٹا ذرا اونچی آواز میں بتا،
کان بھی رہ گئے ہیں، بزرگ ہو گیا، عمر کا تقاضا ہے، ذرا اونچی آواز میں بتا، میں نے سننا بھی تیرے کانوں سے، قریب آ کے بتا کہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بچہ تلخ لہجے کے ساتھ آیا، غصے کے ساتھ بولا کہ ابا اگر نظر نہیں آتا تو نہ دیکھ، اگر نہیں سنا جاتا تو خاموش ہو کے بیٹھ جو، کون سی مصیبت آنے لگی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے، بار بار بتا تو چکا ہوں، دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ تھا، رونے لگ گیا، تو بچہ بھی پگھل گیا، پھر کہنے لگا ابا جی یہ کیا بات ہوئی ہے، آپ رونے لگ گئے ہیں۔ تو باپ نے نا آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا ایک وقت تھا کہ جب تو چھوٹا تھا، ایسے ہی کوا دیوار پہ بیٹھا تھا، تو نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں 40 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے محبت کے ساتھ تیری پیشانی چوم کر تجھے 40 مرتبہ بتایا تھا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ آج اگر میں نے 2 سے 3 مرتبہ پوچھا تو تجھ سے وہ بھی نہ گوارا ہوا۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ کہ جب ہم چلنا سیکھتے ہیں، جب ہم بولنا سیکھتے ہیں تو ہمارا باپ تو نہیں ہمیں کہتا، ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، ہم گر پڑتے ہیں وہ پھر اٹھاتا ہے، ہم گر پڑتے ہیں وہ پھر اٹھاتا ہے۔ کبھی اس نے تو یہ بات نہیں کہی کہ او شہزادے اگر چلنا نہیں آتا تو بیٹھ جا، کوئی مصیبت آئی ہے بعد میں چل لینا، نہیں، باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا سب کچھ تو ہی ہے۔ تو ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں، ٹینشنیں، اس کے علاوہ اور کچھ دیا اپنے باپ کو؟ ہر جگہ پر ماں کا نام ہے، میں مخالفت نہیں کرتا ماں کی، لیکن یار باپ کا مقام ہے، باپ کا ایک نام ہے، ذرا اس کو بھی تو سامنے رکھے نا یار۔ اب میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ٹائم بتاتے رہیے گا، میرے پاس کھڑی نہیں ہے جی، تو آپ کو میں کیا بتاؤں حضرت، ہر جگہ پر جی یہی بات ہے کہ جی ماں، ٹھیک ہے یار، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے، اور جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تب اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے نا تو بھائی جان گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں، پھر گھر میں صدقہ اور زکوٰۃ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تو یتیم ہو جاتا ہے۔ یار یہ تھوڑی اس کی کرم نوازی تھی، اس کی تھوڑی شفقت تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے تیرے گھر نہ کبھی صدقہ آیا نہ کبھی زکوٰۃ آئی۔ جب تو نے اپنے باپ کو یہ فرمائش کی کہ ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ذرا تو دیکھتا نا کہ تیرا باپ کس طرح کماتا ہے اور کس طرح اکٹھی کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم اگر 10-20 روپے یا 100-200 کمانے لگے تو باپ اگر مانگ بھی لے، پہلے تو مانگنا نہیں نا چاہیے، شرم تو ہمیں خود آ جانی چاہیے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہر روز ہمیں سکول بھیجنے سے پہلے 10-20-30 دے کے بھیجتے تھے، مانگے بھی نہ، لیکن وہ کیا کریں، ان کو مانگنا پڑتا ہے۔ ہم بے شرم ہو چکے ہیں نا، ضمیر ختم ہو گیا ہمارے، ہم اپنے ماں باپ کے احسان بھول چکے ہیں، ہر چیز بھلا چکے ہیں، بس ہمیں سوسائٹی میں اچھا نام چاہیے، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں جناب بس بری محفلیں چاہیے، ہمیں بوتلیں چاہیے، جو بس بار ہی چلتے رہنا ہے، ماں باپ کا نہیں پتہ۔ تو جب باپ اپنے بچے سے کچھ مانگے نا تو بچے جو ہے نا پہلے دینے سے نا پوچھتے ہیں کہ ابا کی کرنا ہے، ابا کی کرنے نہیں پیسے، بڈھے ہو گئے تو اسی کی کرنا ہے پیسے۔ تو ایسے ہی ایک بندہ باپ پیسے لیتا اڑا دیتا، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ وراثت بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کا جو ترکہ جو میرے حصے میں آیا وہ بھی نہیں ہے، میں نے خود کمائے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، لیکن وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہاں پر تو جواب تو یہ بنتا تھا کہ دو یا نہ دو، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جواب دیا کہ تا قیامت ہر آنے والا بچہ یا ہر آنے والا بیٹا جس کے دل میں، جس کی زبان پر، جس کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ ابا پیسے اڑاتا ہے تو کیا کروں، تو انہوں نے پہلے ہی لاجواب کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انتا و مالکا لی ابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے،
وہ جیسے مرضی اڑائے، وہ جو مرضی کرے، اس نے کمایا، اس نے دیا نہیں دیا، لیکن تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ تو بھائی جان ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں یار؟ اور یہ حقیقت بات ہے، باپ جن کے اس دنیا سے چلے گئے نا، ان سے پوچھیں کہ ان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں، ان کے دن کیسے کٹتے ہیں۔ اور جب باپ زندہ تھا تو ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور مرنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ ابا اٹھو میرے سے بات کرو۔ یار جب زندہ تھا تب تو پوچھتا نہیں تھا ہے، جب زندہ تھا تو نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، مرنے کے بعد یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے جیتے جی تیرے ماں باپ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے، مرنے کے بعد سرکار تو نے طرح طرح کے کھانے لے آ کے رکھ دی، کس کام کے؟ جب زندہ تھے تو ان کے سامنے بھونکتا تھا، مرنے کے بعد قبرستان سے واپس آتا تو الٹے پاؤں۔ یہ ادب، یہ احترام ان کے جیتے جی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ماں باپ چلے جائیں تو وہ واپس نہیں آتے، اور ماں باپ کی یہ ہستی جو ہے نہ کسی دنیا کے کونے سے ملتی ہے، نہ کسی دکان پر دستیاب ہے۔ یہ ایک بار آتے ہیں، بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی آ جائیں گے، مال و دولت بھی آ جائے گا، گھر بھی بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، یار دوست بھی مل جائیں گے، لیکن ماں باپ اگر چلے گئے نا تو یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو نا دندیاں کاٹنا، پھر رونا ہے کہ ابا ایک بار تو آ جا، جب تھا تب تو نے قدر نہیں کی، تب تو نے سوچا ہی نہیں، تب تو نے کہا ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے ابا جی بس سائڈ تے بہ رہو تسی، جان دیو کوئی نہیں۔ ہاں یار مہربانی فرمائے، ماں باپ زندگی کا عظیم سرمایہ ہے، ان کے بعد دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی نہیں سر پہ ہاتھ رکھتا۔ یہ ماں باپ کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اور یہ بنا لالچ کے ہوتی ہے، تو کچھ دے یا نہ دے، میٹھے پیار کے دو بول بولے باپ خوش ہو جائے گا۔ آتے جاتے ان سے حال دریافت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی دوائی ٹائم پہ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کے مقام کو سمجھیں۔ بازی میں تو اپنے حساب سے جیسے اپنے افتخار صاحب نے مجھے بتایا تھا میں تو اسی حساب سے آیا تھا جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ احباب چہرے میرے بھی دیکھے میں وہ مجھے بھی جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے سے نیچے مجھے مزہ نہیں آتا، لیکن یہ وقت جو ہے یہ بالکل قلیل ہے کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا ہے واپس کا، تو اپنے وعدے کے مطابق میں یہاں پر حاضر ہوا۔ ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ افتخار صاحب نے مجھے محبت کے ساتھ بلایا، اور عاطف قریشی صاحب جن کے والد صاحب نے ان کے والد گرامی کا سالانہ ختم ہے، اس محفل پاک کے صدقے، اس اجتماع کے صدقے، اور جتنا بھی یہاں پر واعظ و نصیحت ہوا اس کے صدقے اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔